بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر ندیم عباس بلوچ پروگرام مشترکات مذاہب اسلامی کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کا یہ پروگرام بنیادی طور پر اسلامی مسالک کے درمیان ہم آہنگی کے لیے شروع کیا گیا ہے، اور اس میں ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں ان مشترکات کو کہ جنہیں جو ہے وہ پس منظر میں ڈال دیا گیا ہے، جن پر بات نہیں ہوتی اور جو معاشرے میں عام نہیں ہو پاتے، بلکہ بہت سارے جو اہل علم ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان سے ناآشنا رہتے ہیں، کیونکہ وہ اس طرف متوجہ ہی نہیں ہو پاتے۔ اس لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ ان مشترکات کو معاشرے میں عام کیا جائے، ان پر بات کی جائے، ان پر جو ہے وہ ایک کمپین چلائی جائے تاکہ معاشرے میں ہم آہنگی آئے، معاشرے میں ایک مکالمے کا آغاز ہو سکے، بات چیت شروع ہو سکے، اور باہمی طور پر ہم ایک دوسرے کو جاننے کا جو سفر ہے اس کا آغاز کر سکیں۔ ناظرین کرام، یہ قرآن کی تعلیم بھی یہی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ ایسے جو ہے وہ ایسی بات کی طرف آ جاؤ کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ کیا ہے کہ بھئی تم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہو، ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ تعلیم قرآنی ہے کہ ہم مشترکات کی بات کریں، ہم مشترکات کو اجاگر کریں۔ اور ایک بات اور بھی کہ اسلامی جو مسالک ہیں، اسلامی جو مذاہب ہیں، ان کے درمیان تو ناظرین کرام اتنے مشترکات ہیں۔ اگر ہم عقائد کی بات کریں تو توحید سے لے کے قیامت تک کے درمیان میں جتنا عقائد کا جو چیپٹر ہے وہ اس میں تمام جو مسلمان ہیں وہ مشترک ہیں۔ جزیات میں جو ہے وہ 19-20 کا بعض جگہوں پر فرق ہے، وہ علمی اختلافات جو ہے وہ توسع کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح ہم فقہ میں آئیں تو فقہ میں بھی جو ہے وہ بے تحاشا مشترکات ہیں۔ میں ابن منذر کی کتاب الاجماع کا مطالعہ کر رہا تھا ناظرین کرام، بہت خوبصورت کتاب ہے۔ اس نے ان موضوعات کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، بلکہ ان عناوین کا میں کہوں گا ذکر کیا ہے کہ جو مسلمانوں کے ہاں مشترک ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ اگر ان کو بنیاد بنایا جائے تو تقریباً 99.99% ایسی چیزیں تھیں کہ جو شیعہ سنی اور سنی جو مسالک ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ مشترک تھیں۔ اور اسی طرح اگر ہم اخلاقیات کے نظام کی بات کریں تو تمام مسالک کا جو اخلاقی نظام ہے، تمام مسالک جو ہے وہ سچ کو اچھا سمجھتے ہیں، جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں، غیبت، تہمت، ہر اس طرح کی جو برائیاں ہیں ان کو برا سمجھتے ہیں، اور اس کے مد مقابل سچ ہے، انصاف ہے، جتنی اچھائیاں ہیں ان کو سب لوگ جو ہے وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ اگر ہم معاشرے میں جو ہے وہ عقائد میں اتنے جو ہے وہ جو مشترکات ہیں ان کو اجاگر کرنے لگ جائیں، جو ہمارے فقہی مشترکات ہیں ان کو ہم اجاگر کرنے لگ جائیں، اور اسی طرح جو ہمارا اخلاقیات کا نظام ہے، اور ناظرین میں اخلاقیات کے نظام پر اس لیے زیادہ توجہ دیتا ہوں کہ ہماری عام جو روزمرہ کی زندگی ہے یہ اخلاقی نظام پر ہی مشتمل ہوتی ہے، اور اس میں تمام مسلمان مسالک جو ہے وہ متفق ہیں، ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں ایک کیپشن کی طرف۔ جی ناظرین کرام، بڑھتے ہیں آج کے مہمان کی طرف، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد محترم ڈاکٹر محمد خالد مسعود صاحب۔ آپ جج ہیں شریعت اپلیٹ بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور سابق سربراہ ہیں اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، جیسا کہ میں نے پروگرام کے تعارف میں بتایا کہ ہم بنیادی طور پر اس پروگرام میں مشترکات پہ بات کرتے ہیں اور مشترکات کو اجاگر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مشترکات کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جی، مشترکات کا جو بحث شروع ہوئی یہ تو زیادہ شدت سے 19ویں صدی کی ہے۔ صحیح۔ اور اس کی وجوہات میں اگر جائیں تو یہ بہت وسیع میدان ہے۔ اگر بر صغیر تک ہی رکھیں جی، تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو کولونیلزم کے ساتھ، جی، کمپنی کے ساتھ جو مسیحی آئے جی، وہ سب مشنری تھے، صحیح، اور مشنری کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ سچا مذہب کون سا ہے۔ صحیح، تو انہوں نے یہاں مناظروں کا رواج دیا۔ صحیح۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو 19ویں صدی میں بڑے بڑے مناظرے جی، جی، وہ مسیحیوں کے اور مسلمانوں کے درمیان بھی، اور آپس میں مختلف جی، پھر وہ ٹرینڈ میرے خیال میں آ گیا، ہندو مسلم مناظرے شروع ہو گئے، سکھ مسلم مناظرے بھی، اور پھر مسلمانوں کے آپس میں بھی مناظرے شروع ہو گئے، شدی آ گئی۔ شدی آ گئی۔ جی، تو یہ سارا جو یہ دور تھا
اس سے ہماری جو ثقافت تھی وہ بھی متاثر ہوئی. جی فرق تو تھے پہلے بھی, جی مطلب ہندو مسلم کا آنا جانا بھی تھا, جی لیکن جو بہت زیادہ متشدد تھے جی وہ اپنے چوکی باورچی خانے میں نہیں آنے دیتے تھے صحیح. ہندو, تو وہ ملیش کا تصور یہ وہ. صحیح. تو یہ اصل میں یہ حصہ ہے اس پورے جو دنیا جس طرف آئی ہے اب گلوبلزم تک. صحیح. یہ 18ویں صدی سے شروع ہوا, جی تو پہلے یہ کلونیلزم میں آئے. صحیح. تو یہ جو سارا جو تصور ہے وہ بین الاقوامی, وہ اصل میں یورپ میں تشکیل پاتا تھا, صحیح. اور اس کی آزمائش دوسرے علاقوں میں ہوتی صحیح. تھی, اور ہم اسی پیراڈائم میں جی. اسی پس منظر میں بات کرتے تھے. صحیح. اچھا, مسئلہ یہ مسیحیت کا ہے, صحیح. سچا کون سا ہے؟ صحیح. کیونکہ اسلام میں تو شروع سے جو غیر مذاہب ہیں, مطلب اس میں مسیحیت ہے, یہودی ہیں, ان کے ساتھ مل جل کے قرآن مجید میں ان کے ذکر ہیں. اہل کتاب کا ایک پورا اہل کانسیپٹ کتاب ہے. پہ. بلکہ یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو دیکھا جائے تو مشترکہ مذہب سب کا اسلام ہے. صحیح. قرآن مجید حضرت ابراہیم سے لے کے آگے تک اسلام ہو گیا. اور صحیح. حضرت آدم سے بھی اگر شروع کریں تو وہ اسلام ہے بے شک. تو انبیاء کے سلسلے میں جو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں وہ ایسے ہے کہ سب ایک ہی خدا کا پیغام, ایک ہی پیغام لے کے آ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اچھا, جو مختلف علاقے ہیں, مختلف سیاسی حالات ہیں, اس میں کچھ تبدیلیاں آ گئی ان کی. صحیح. اچھا, ان تبدیلیوں کو اسلامی ثقافت میں مختلف طریقے سے لیا گیا. صحیح. کیونکہ اختلاف کو اچھی چیز سمجھا گیا ہمیشہ, اور اختلاف کو کبھی بھی منفی نہیں لیا گیا. صحیح. جھگڑے اور نزاع اور اس کے معنی میں نہیں لیا گیا. اختلاف ہمیشہ علمی سمجھا گیا. صحیح. اور اسی لیے آداب اختلاف پہ جتنی کتابیں ہیں, جی مطلب وہ ظاہر کرتا ہے کہ اختلاف ہماری ثقافت کا حصہ تھا. اچھا, تو جب یہ عیسائیت اور مسیحی مشنری آئے تو ہمارے ہاں یہ سچے مذہب کا اور ایک ہی مذہب سچا ہو سکتا ہے, یہ بحثیں شروع ہو گئی. صحیح. اور یہ پھر مذاہب سے ہٹ کے جی ہمارے مسالک تک آ گئیں. صحیح. تو ہندو اور مسلم کی سب سے زیادہ رہی. صحیح. لیکن اس کے بعد پھر آپس میں جو ہوئی تو پھر شیعہ سنی اختلاف, وہابی دیوبندی اختلاف, اور پتہ نہیں کیا کیا. اچھا, اس میں جو چیز ہم بھول گئے وہ یہ تھی کہ رہن سہن پھر بھی مشترکہ تھا. بالکل. آپس میں میل جول, مدرسے سب میں, جی مدرسے بھی بعد میں الگ ہوئے. صحیح. اور یہ پھر جو اسکول آئے تو اس میں پھر وہ دوبارہ اکٹھے ہو گئے. جی. تو یہ جو اس کا جو پیراڈائم ہے وہ ہمارا یورپ کا ہے. صحیح. اور اس میں وجہ اس کی یہ ہے کہ یورپ میں کلونیل پیریڈ میں امپائر کا, صحیح, اور اس کے بعد جو قومی ریاستیں ہیں, صحیح, اس میں اس پہ زور تھا کہ سب کو یکساں کر دیں, ہاں یک رنگی ہو جائے. صحیح. اچھا, وہ یک رنگی جو ہے نا وہ جبر سے, زبردستی سے, سیاسی طور پر ریاست کے ذریعے قائم کی گئی. صحیح. تو اس کی وجہ سے اختلاف کو برا, ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اکٹھے نہیں ہوتے مسلمان. صحیح. حالانکہ جو اختلاف ہے, تنوع ہے, جی, وہ آپ کی ثقافت میں, آپ کے رہن سہن میں, یعنی یہاں تک کہ جو بولی ہے, زبان ہے, وہ ہر گاؤں میں تبدیل ہوتی رہتی ہے, بدلتی ہے. ایسے ہی ہے. پنجابی کی کتنے رنگ ہیں, تو اسی طرح اردو کے. تو ہم نے جو اس کو سوچے بغیر اس پہ آ گئے. 18ویں 19ویں 20ویں اب 21ویں صدی میں اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں اور جو بحثیں ہو رہی ہیں اس پہ مطالعہ, تو اس میں صرف مسلمانوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے مشترکات کا, بلکہ زیادہ یورپ کا ہے. صحیح. کیونکہ ان کے ہاں جو لفظ ہیں پلورلزم, ڈائیورسٹی, وہ ان سے حل نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. یعنی نیشنل لاز بنائے, انٹرنیشنل لاز بنائے, نیشن سٹیٹس بنائیں, لیکن نیشن سٹیٹس کے اندر بھی جب اختلاف آتا ہے, ڈفرینٹ گروپس آ گئے, ڈفرینٹ لینگویجز آ گئیں, ڈفرینٹ لوگ آ گئے, تو وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر پاتے. کیونکہ ان کے پاس پلورلزم کا سوائے شدت سے نفرت, اور جو ڈائیورسٹی ہے اس سے انقباض کہہ لیجیے, نفی کہہ لیجیے, تو ان کے پاس اس کا کوئی گر نہیں ہے. صحیح. تو اب تنگ آ کے انہوں نے سیکولرزم کی راستہ اختیار کیا. صحیح. جس میں بھی اختلاف ہے, لیکن زیادہ تر سیکولرزم کا یہ معنی لیا گیا کہ مذہب کو سیاست سے علیحدہ کر دیں. اچھا, اب یہ اگر آپ دیکھیں تو تاریخ ہوئی ہے. صحیح. یعنی یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے.
اس لیے ان کو علیحدہ اللہ علیحدہ کر دو، محدود کر دو، بس اپنے اپنے اس میں رہیں۔ اچھا، اسلام کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں جی یہ سارے اختلافات موجود ہیں، صحیح لیکن مذہب اور سیاست کو ہمیشہ جڑواں بھائی کہا گیا صحیح اور اسی پہ بحثیں ہوئیں۔ صحیح تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس بحث کو تبھی بہتر یا مثبت طریقے سے لے سکیں گے جب اس کو اس کے اصل پس منظر میں لیں، صحیح اور اس کے دو پس منظر ہیں، صحیح ایک اس کا سیاسی، جی اور سیاسی میں بھی سیاسی نظریات کا، صحیح اور اس کے حساب سے پھر قانون کا، صحیح کیونکہ یہ سارے جڑے ہوئے ہیں، بالکل اور اس میں جو رہن سہن ہے، جو عرف ہے، جی اس کو انگریزی قانون نہیں مانتا صحیح جب تک وہ ریاست اس کو نہ مان لے۔ صحیح ہمارے ہاں عرف کا خاص مقام ہے ایسے ہی ہے فقہ میں، اور اس کو سورس لیا ہے لیکن سیکنڈری سورسز، جی تو لیکن اس کا مقام موجود جی ہے۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے عرف کو کبھی وہ درجہ نہیں دیا، جی اس اختلاف کو مان لیا ہے۔ لیکن ایک حیثیت بہرحال جو ہے اسلامی اصول قانون میں رہی۔ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے، صحیح اور مجھے تو افسوس اس پہ ہوتا ہے کہ جو مذہب، جو قرآن مجید کی دعوت، وہ تو مشترکات دوسرے مذاہب کے ساتھ تھی، جی ہم مسالک میں آ کے مسالک میں آ کے اس پہ بحث کر رہے ہیں۔ بہت جو ہے وہ خوبصورت آپ نے بات کی کہ یہ صورتحال، یہ حالات پیدا ہو گئے کہ آج ہم جو واقعاً یہ دل وہ درد دل کی بات ہے کہ وہ بات کہ جس کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی، آج ہم انفارچونیٹلی اس پہ بات کر رہے ہیں، اور اس کی ضرورت جو ہے وہ معاشرے میں پڑ گئی کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے تو مشترکات ہیں ہی نہیں کوئی، تو اس لیے ہمیں اس کی جو ہے وہ ضرورت پیش آئی۔ سر اگلے مرحلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تمام جو مسالک ہیں، بلکہ امت مسلمہ کی جو مشترکہ فکری بنیادیں ہیں، ان کو ذرا ذکر فرمائیں۔ دیکھیے، جو فکری بنیادیں ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جی جس پہ ہمارے ہاں بہت بحث ہوئی جی وہ ایمان ہے، صحیح اور ایمان کے لیے آپ دیکھیں وہ فرد کا ایمان ہے، جی وہ اجتماعی ایمان نہیں ہے۔ جی فرد سے ہم اجتماع تک جائیں، ایسے ہی ہے جب تک وہ فرد جو اسلام لاتا ہے یا جو بھی کوئی مذہب اختیار کرتا ہے، جو بھی رائے رکھتا ہے، وہ اس کی اپنی سوچی سمجھی رائے نہ ہو، جی اس وقت تک اس کو قابل اعتبار نہیں سمجھا جائے۔ ایسے ہی ہے اچھا، جب دین کی بات ہوتی ہے تو دین چونکہ اعلیٰ ترین رائے کی صفت ہے، جی تو اس میں تو اکراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی ہے تو جب ہم نے اس کو سیاست کے تابع کیا جی یا سیاست میں مذہب کو کرنے کی کوشش کی، تو یہ سوال آیا جی کہ ہم سب کو ایک ہی رائے ہونی چاہیے، صحیح ایک ہی مذہب ہونا چاہیے۔ تو اس سے یہ جو اصل دین کی جو روح تھی جی کہ مجھے اپنے طور پر، ذاتی طور پر نیکی، بدی، گناہ، جرائم، یہ سب میں یہ میری اپنی ذاتی ذمہ داری۔ قانون میں یہ مسئلہ وہ کیا نظریہ تو موجود ہے، صحیح لیکن کبھی اس پہ ہم غور نہیں کرتے کہ جب تک کسی جرم میں اس کا، انسان کا جو بھی مجرم ہے، ملزم ہے، جب تک اس کا اپنا موٹیو، اپنا اس کا منظریہ جسے کہتے ہیں صحیح کہ وہ اس کی نیت تھی کہ نہیں، صحیح جب تک وہ نہ ثابت ہو جائے اس پہ وہ جرم ثابت نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہے ٹھیک ہے نا؟ یہی اصول باقی چیزوں میں، مذہب میں بھی یہی ہے۔ صحیح سچا دین تو، سچا جو اس کا نظریہ ہے وہ تو وہ ہے جو وہ، اچھا ہم نے اس کو اتنا کر دیا جی کہ اب فرد جو ہے انفرادی طور پر وہ یہ سوچتا ہی نہیں ہے، جی وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر مجھے یہ میری ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ ہاں، وہ اگر مسئلہ پڑ گیا تو میں مولوی صاحب سے پوچھ لوں گا، جی ایسے ہی ہے، تو وہ مولوی صاحب کا دین اس کا دین بن گیا۔ بن جاتا ہے۔ صحیح تو یہ سب سے بڑا جو ہے نا ہمارا نقصان ہوا ہے، اور اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تبھی ہے کہ جب ہم اس تنوع کو، اس ڈائیورسٹی کو اور اس اختلاف کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے جی پھر ہم آئیں کہ پھر پورا عالم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جس کے اندر یعنی ہم مختلف درجوں میں مختلف معاشرتیں، مختلف سماج بناتے ہیں، تو لیکن ہم جوں زیادہ ایک عالمگیر معاشرت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جو عالمگیر ضرورتیں ہیں، جو عالمگیر تقاضے ہیں، جو عالمگیر اقدار ہیں، ان کو جب تک ہم نہیں اپنائیں گے، جی اس وقت تک ہم دوسروں کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کر سکیں گے، اور ہم
ان سے کسی اچھے تو سلوک کی توقع نہیں۔ بہت خوبصورت سر گفتگو آپ فرما رہے ہیں، تنوع پر ہم انشاءاللہ اگلے اس میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سحر عالمی نیٹ ورک کا پروگرام مشترکات مذاہب اسلامی، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد خالد مسعود صاحب۔ آپ جج ہیں شریعت اپلیٹ بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کے، سابق سربراہ ہیں اسلامی نجاتی کونسل پاکستان کے۔ سر، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی کہ جب تک ہم اس ڈائیورسٹی کو انجوائے کرنے نہیں لگیں گے، جب تک ہمیں جو ہے وہ یہ جو اختلاف ہے اس کے جو حسین پہلو ہیں ہم ان سے آگاہ نہیں ہوں گے، ہم دراصل مشترکات کی طرف بھی نہیں بڑھ سکتے۔ تو میں چاہوں گا ذرا تنوع کو ہمارے لیے واضح کریں۔ جی، یہ کافی گمبھیر مسئلہ ہے۔ اس کو اگر آپ شروع کرتے ہیں تو فلسفے کی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ جی، میں اس کو جن پہ میں نے کام کیا، امام شاطبی یہ اندلس کے فقیہ تھے، جی، مالکی فقیہ، 14ویں صدی کے، جی، 14ویں صدی عیسوی کے، تو ان کی مقاصد الشریعہ کے نام سے اب آج کل بہت جی معروف کتاب ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ شریعت کو اگر قرآن و سنت کا بالاستیاب مطالعہ کیا جائے اور استقراء یعنی ایک ایک آیت کو نہیں جی، بلکہ پورا مجموعی طور پر لیا جائے، تو لگتا ہے کہ 5 چیزیں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ صحیح، وہ ہے دین کی حفاظت، عقل کی، وہ 5 چیزیں۔ صحیح، اچھا، یہ اگر آپ دیکھیں تو ساری دنیا میں یہ مشترک ہیں، صحیح، ہر قانون میں مشترک ہے۔ یعنی ہر ایک جو بھی ملک ہو، جو بھی مذہب، وہ کہتا ہے دین کی حفاظت ہونی چاہیے، عقل کی حفاظت ہونی چاہیے، نسل کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اچھا، اب جب آپ اس کو مان لیتے ہیں جی، تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ ایک درجہ بندی ہے۔ جب آپ قانون سازی کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، قانون کا سوچتے ہیں، تو یہ ساری کہلائیں گی ضروریات۔ صحیح، ضروریات سے مطلب یہ ہے کہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان جانتا ہے اس کو۔ صحیح، اچھا، انسان جانتا ہے، یہ ان کی بڑی بحث ہے کہ قانون کی بنیاد کس پہ ہوتی ہے۔ صحیح، وہ کہتے ہیں فہم انفرادی فہم پہ بات ہوتی ہے، صحیح، اور اس کو سوسائٹی سوشل جو انوائرمنٹ پریکٹس ہے، ہوتی ہے جی، اس کے اندر وہ اس کی فطرت کا حصہ بنا دیتی ہے، یعنی اتنا وہ عمل ہوتا ہے اس پہ۔ جیسے زبان ہے، جی، پہلے تو بچہ سیکھتا ہے، ایسے ہی سیکھتا معاشرے سے ہے، اس کو گرامر وغیرہ تو نہیں اس کو سکھائی جاتی، جی، لیکن وہ پھر اس کو بغیر سوچے، بغیر گرامر کے فقرے بنائے وہ بولتا ہے۔ ایسے ہی ہے، اسی طرح ہمارا جو اقدار کا ہے جی، وہ بھی بچپن سے ہمیں وہ معاشرے میں وہ سیکھتے ہیں ہم، جی، اور اس کے غلط اور صحیح کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، صحیح، اور فطری طور پر بھی کچھ چیزوں کا ہمیں پتہ ہے کہ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو کہتے ہیں جس وقت قانون بنتا ہے تو اس میں ضروری کے بعد 2 اور درجے آتے ہیں۔ صحیح، ضروری میں تو سب برابر ہے، صحیح، سب کا اس پہ اتفاق ہے۔ ایک آتا ہے کہ ضروری میں کہیں نہ کہیں آپ کو اضطرار آتا ہے، صحیح، کوئی ایسا واقعہ آتا ہے جس سے ہم ایکسیپشن لیتے ہیں، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ اس میں قانون کی سختی کو تھوڑا سا کم کیا جائے، اسے وہ کہتے ہیں حاجی۔ صحیح، ضرورت پڑ گئی ہے، لیکن ضروری اور حاجی میں فرق ہے۔ صحیح، تو کہتے ہیں قانون جو ہے وہ حاجیات کو دیکھتا ہے، صحیح، کہ جہاں مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، جہاں گرہ پڑ رہی ہے، جہاں صحیح، اس کو آسان کرے، اس کے لیے ہم تحسیر یا دوسرے الفاظ صحیح، استعمال کرتے ہیں۔ جو تیسرا درجہ ہے وہ کہتے ہیں یہ وہ تحسینی کا ہے، صحیح، وہ ہے کلچر کا، اور کلچر کا جو ہے، کلچر کی جو اقدار ہیں وہ ان سب سے اوپر آتی ہیں، ان سے مل کے بھی بنتی ہیں، لیکن ان کے اندر اس کا رنگ سب میں آتا ہے، صحیح، وہ لوکل ہوتا ہے، صحیح، یعنی جہاں یونیورسل ہے وہاں لوکل بھی ہے۔ صحیح، تو کلچر اس لوکل کی پروٹیکشن کرتا ہے، اس کو ان سے ہم آہنگ کرتا ہے، صحیح، اور پھر قانون اس کو سامنے لے کے ضروری اور حاجی کی ایسی تفہیم پیدا کرتا ہے جو اس معاشرے کے قابل ہو جاتی ہے، صحیح، تو وہی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے فہم کے لیے بھی یہ تینوں درجے ضروری ہیں۔ تو جب ہم اس کو تینوں درجوں میں اس کو دیکھتے ہیں تو وہ جو تنوع ہے تحسین میں آ جاتا ہے، صحیح، جو کلچر کا ہے، جو ہماری فطری جسم کا اور معاشرے کا اور دوسری چیزوں کے کی وجہ سے فرق ہے،
جی وہ ہمارے حاجی میں آ جاتا ہے، جہاں جہاں قانون میں رکاوٹ پیش آتی ہے، صحیح اور پھر ہم ضروری کو حاصل کر سکتے ہیں۔ صحیح تو یہ نہیں کہ ضروری سب کے لیے ایک ہی طرح کا ہوگا، صحیح بلکہ اس میں اختلاف آتے ہیں۔ اختلاف آتا ہے۔ پھر قرآن مجید نے اس کو بڑا اچھا کیا کہ عام طور پر جو ہماری اس میں انسانی فکر تھی وہ یکسانیت کے لیے اور یونیورسل بھی، مطلب جب ڈیفینیشن لیتے ہیں تو ایک اس کا جوہر ہے، ایک اس کا عرض ہے، اور صحیح یہ ساری باتیں ہم بحث کرتے ہیں۔ تو ان سب سے ہٹا کر قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی جو یوں کہ یہ علم الہیہ الہیات ہے، جی اس میں اس فلسفے کو اور مابعد الطبیعیات کو نہیں، صحیح وہ کہتا ہے کائنات کو دیکھو۔ صحیح۔ جو سب کے لیے ایک مشترک بات ہے کہ جو بھی دیکھو، اور یہ کائنات میں ہی تنوع پایا جاتا ہے۔ تو سر ایک اور اہم بات کہ آپ کا بڑا لمبا ایکسپیرینس بھی ہے کہ جو فقہی مشترکات ہیں وہ کس حد تک اہم ہیں امت کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور کس حد تک موجود ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں تو فقہی مشترکات اس لیے اہم ہیں کہ اس میں اختلافات کی وجوہات بیان ہوتی ہیں، صحیح، اور وجوہات بھی وہ بیان ہوتی ہیں کہ ان کو قرآن مجید سے، سنت سے اور ہماری روایت سے کیسے وابستہ، کیسے جوڑ کے رکھا جائے۔ صحیح تو اختلاف کو ایک طرح سے پروٹیکشن دی گئی ہے صحیح فقہ میں۔ صحیح اس کے مقابلے میں علم الکلام ہے۔ صحیح علم الکلام میں چونکہ وہ سارے کا سارا منطق پر اور اس پہ یوں کہیے کہ جو منطق کی جو قاعدے تھے، ضوابط تھے، جو انسانی فکر نے، خاص طور پر فلسفیوں نے، مابعد الطبیعیات نے بنائے، اس میں جدید دور سے پہلے صرف بلیک اینڈ وائٹ تھے، صحیح، یا صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور آپ کی جتنی بھی فارمل لاجک ہے جو ایرسٹوٹیلین لاجک کہلاتی ہے وہ ساری اس پہ تھی، اور ہمارے ٹیبلز آف ٹروتھ جس کو کہتے ہیں صحیح کہ ہم کیسے پتہ کریں کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے، صحیح تو وہ ساری کے اندر گنجائش نہیں تھی ڈائیورسٹی کی۔ صحیح، یعنی یا صحیح ہے یا غلط ہے، یا صحیح درمیان میں کوئی گرے ایریا ہی نہیں ہے۔ اچھا، علم الکلام کی جو بنیاد ہے وہ شروع سے اس ایرسٹوٹیلین لاجک پہ ہے، صحیح، وہ الا فلا، وَإِلَّا فَلَا، صحیح صحیح، تو اس کی وجہ سے اختلافات جو علم الکلام میں آئے وہ زیادہ گہرے تھے، صحیح، جو فقہ کے تھے وہ زیادہ گہرے نہیں تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہمارا طریقہ تدریس بھی تھا، صحیح کہ جب فقہ کا استاد پڑھاتا تھا صحیح، تو وہ سارے اختلافات کو بیان کرتا تھا۔ مثلا سنی کے اندر شافعی، مالکی اور ان کے جتنے یعنی میجر اسکول آف تھاٹ سارے پڑھائے جاتے تھے، تو یہ سارے پڑھائے جاتے تھے، اور ساتھ ان کے بتایا جاتا تھا کہ انہوں نے اختلاف کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ صحیح، اسی طرح شیعہ فقہ میں جی جو اس کی تدریس ہے، جی تدریس میں اور جو فتویٰ ہے اس میں فرق آتا گیا۔ صحیح، مطلب پھر جو اس کو سر تھوڑا سا واضح کریں کہ یہ تدریس اور فتویٰ میں کیا فرق آیا؟ تدریس میں چونکہ مدرسے بنے، انسٹیٹیوشنز بنے، صحیح، مدرسے سے پہلے پرائیویٹ ہوتا تھا، صحیح، یعنی شاگرد جو ہوتے نا استاد کے پاس آتے تھے، صحیح، اور اس میں بھی یہ تھا کہ شاگرد اس استاد کے پاس جاتے تھے جو صاحب تصنیف ہو، صحیح، اور اس کی تصنیف ہی اس سے پڑھتے تھے۔ صحیح، تو اس طرح وہ تصنیف کے جتنے بھی پہلو ہیں ان کو آشکار ہو جاتے تھے۔ اچھا، پھر دوسرا یہ تھا کہ شاگردوں کی تلاش ہوتی تھی کہ اگر اس کا مصنف زندہ نہیں ہے صحیح، تو ہمیں وہ سلسلہ مل جائے جس میں کسی نے یعنی یہ سلسلہ جو ہے نا ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، وہ کتاب پوری روایت ہوتی ہے۔ ہاں، یعنی پورے یعنی وہ 5-6 جو درمیان میں نسلیں گزر چکی ہیں وہ اساتذہ شمار ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، صحیح، اور وہ ایک سلسلہ اس سے جڑ جاتا تھا، مصنف سے۔ صحیح، اچھا، اس میں جو پرائیویٹ پڑھتے تھے اس میں یہ سلسلہ قائم رہا۔ صحیح، جب مدرسے بن گئے تو پھر مضامین پڑھائے جاتے تھے، صحیح، اب کتاب نہیں پڑھائی جاتی تھی، صحیح، کہ مضامین کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی۔ جی، لیکن پہلے جو اگر آپ دیکھیں ان کی جو اجازت ہے یا سند تھی اس میں لکھا ہوتا کہ میں نے فلاں سے فلاں فلاں کتاب پڑھی ہے، بالکل اسی طرح سے ہے۔ اچھا، بعد میں آ گیا کہ ہم نے فلاں مدرسے میں یہ کتابیں مضامین پڑھی، پڑھے۔ صحیح،
اچھا مضامین پڑھنے میں، صحیح مضامین پڑھنے میں وہ جو احتیاط تھی جی جو ایک مصنف سے پڑھنے میں ہے، جی وہ میں کہوں گا ختم تو نہیں ہوئی، لیکن چونکہ آپ اس لیول سے ہٹ کے ذرا زیادہ وسیع اس پہ آتے ہیں صحیح تو بہت ساری باریکیاں اس میں سے نکل جاتی ہیں، ایسے ہی ہے، تو تدریس میں وہ چیزیں باریکیاں اس پہ زیادہ زور دیا گیا، صحیح یعنی ان اختلافات کو تضادات کی طرح پڑھایا گیا، صحیح ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دوسرا یہ کہ جتنے مدرسے بننے شروع ہوئے یہ 9ویں صدی سے، یہ مسالک کے اعتبار سے بننے شروع ہو گئے۔ صحیح، پہلے جو مدرسے تھے اس میں یہ فرق نہیں تھا، یعنی وہ علم کے مدرسے تھے، علم کے مدرسے تھے۔ صحیح، بعد میں یہ اچھا پھر جو سیاسیات اس میں داخل ہوئیں تو پھر جو مدرسوں کے قائم کرنے والے تھے وہ بھی کسی نہ کسی مسلک کی، کسی نہ کسی فرقے کی، یعنی وہ تعصب کی شکل اختیار کرتا گیا مسلک جو تھا، تعصب تو سیاست کی وجہ سے ہوا، صحیح لیکن یہ ہوا کہ صحیح تعبیر قرآن مجید کی کیا ہے، جی ان کا مسئلہ تدریس میں یہ رہا، صحیح اور تدریس میں پھر اپنے مسلک کی۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک بریک کا، ناظرین کرام ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مشترکات مذاہب اسلامی، میں ہوں ڈاکٹر ندیم عباس بلوچ، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ڈاکٹر محمد خالد مسعود صاحب سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت پاکستان میں جو ہے وہ ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک یونیک ملک ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی نظریاتی کونسل جیسا ایک عملی ادارہ موجود ہے جہاں تمام مسالک کے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ تمام جو ایک نظریاتی گروہ موجود ہیں پاکستان میں، سب لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہ بالخصوص مذہبی حوالے سے قوم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو مشترکات کو اجاگر کرنے میں، مشترکات کو جو ہے وہ یا مشترکہ پوزیشن لینے میں جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کردار کیسا رہا؟ اس میں میرا اپنا نقطہ دوسروں سے مختلف ہو سکتا ہے۔ جی میرے خیال ہے بتدریج کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی علماء کونسل بن گئی۔ صحیح، اس کا جو اصل مقصد تھا وہ بہت عارضی تھا، صحیح، اور جو 62 کے آئین میں اور اس کے بعد 73 کے آئین میں وہ یہ تھا کہ اسلام کے مطابق قوانین پاکستان میں رائج ہوں۔ صحیح، تو اس کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ جو قوانین پہلے سے رائج ہیں جی ان کا جائزہ لیا جائے کہ وہ اسلام کے مطابق ہیں کہ نہیں، صحیح، اور اس کے لیے بھی جائزہ کیسے لیا جائے گا، اس کے لیے بھی قرآن اور سنت کی، صحیح، کہ قرآن و سنت کے کسی بھی حکم سے وہ متصادم نہ ہو۔ یہ پیرامیٹر تھا ان کا۔ اچھا اب اس کے اندر کسی مسلک کی نہیں تھی، صحیح، لیکن 1985 میں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے چیپٹر میں یہ ترمیم کی گئی صحیح، کہ ہر فرقے شریعہ کی وہی تعبیر معتبر ہوگی صحیح، جو کسی فرقے نے کی ہے، صحیح، حالانکہ وہاں اس کا مقام نہیں تھا۔ صحیح، یہ آپ عدالتوں کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جنہوں نے عملی امپلیمنٹیشن کرنی ہے۔ لیکن وہاں جو قانون سازی ہے وہ پورے ملک کے لوگوں کے لیے۔ صحیح، اچھا اس سے پھر یہ ہوا کہ ہر فرقے کی نمائندگی ضروری ہو گئی۔ ضروری نہیں ہوئی، کیونکہ قانون میں یہ تبدیلی نہیں ہوئی۔ صحیح، اس میں 73 کے قانون میں اب بھی یہ ہے کہ اس میں بنیادی طور پر قانون اور فقہ سے واقف لوگ مقرر موجود ہوں، صحیح ہے، اچھا اس میں 4 ججز صحیح، اور میرے خیال ہے 1 خاتون اور 4 ایسے علماء جو 15 یا 20 سال جن کا اسلامی فقہ کی تدریس اور تحقیق کا تجربہ، صحیح، تو اس میں علماء کا کانسیپٹ اب بھی نہیں ہے۔ صحیح، اچھا وہ ضرورت ملک کی یہ ہے، اور وہ ضرورت ملک کی جیسا کہ ہم پہلے بات کرتے آئے ہیں، صحیح، وہ یہ ہے کہ ہم سارے اتفاقات پہ آ جائیں، صحیح، مشترکات پہ نہیں، صحیح، اور اتفاق کریں کہ پاکستان کے لیے یہ قانون ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، اچھا اس کے لیے پھر علماء سے فتویٰ لیا جائے، ٹھیک ہے، اور علماء سے فتوے کے لیے ہمارے ہاں چونکہ چرچ اسلام میں نہیں ہے، صحیح، اس لیے ہم چرچ بنانے کی ہر دفعہ کوشش کرتے ہیں۔ صحیح، تو اس میں پھر یہ ہوا کہ
اسلامی نظریاتی کونسل کو علماء کا ایک ادارہ سمجھ کے صحیح گورنمنٹ بھی یہی کرتی ہے، دوسرے لوگ بھی صحیح یہ کہتے ہیں کہ جب نظریاتی کونسل موجود ہے تو کیوں نہیں ان سے آپ پوچھتے صحیح وہ صرف قانون کے لیے، اور وہ مکمل قانون کی جو 1991 میں حتمی رپورٹ جو اسلامی نظریاتی کونسل نے پیش کر دی تھی، اس کے بعد اس کا وہ کام جس کے لیے بنائی گئی تھی وہ مکمل ہو گیا یعنی تمام قوانین کا جائزہ اس نے لے لیا. پھر اس کے بعد ہر سال جو نئے قوانین آتے رہے ان کے، تو اس کو بھی اب شامل کر لیا گیا اسلامی نظریاتی کونسل میں کہ جو بھی قانون سازی موجود ہوگی قانون ہے اور جو آئندہ قانون بننے والے ہیں وہ بھی اسلامی نظریاتی کونسل کا مشورہ اس میں شامل ہوگا. تو اس لیے اس کا جو فنکشن ہے وہ جاری ہے. لیکن یہ دارالفتویٰ کی حیثیت میرے خیال میں نہیں ہے. صحیح ٹھیک. تو دوسرا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ابھی آپ جو ہے وہ جج بھی ہیں شریعت ایپلیٹ بینچ کے، تو اسلامی جو قوانین ہے یا قوانین کی جو اسلامائزیشن ہے اس میں جو ہے وہ کیا کردار ہے اس کا؟ کیونکہ دیکھیں شیعہ ہو سنی ہو جتنے بھی ہمارے ہاں مسالک پائے جاتے ہیں، اس بات میں تو کسی کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے کہ ہمارے جو قوانین ہیں ان کی اسلامائزیشن ہونی چاہیے، جو قوانین نئے بن رہے ہیں وہ اسلام کے مطابق ہونے چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ شریعت ایپلیٹ بینچ جو ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو واقعاً اسلامی نظریاتی کونسل تو صرف مشورہ دیتا ہے، اور یہ کیونکہ ایک جوڈیشل ادارہ ہے تو یہ تو حکم بھی دیتا ہے. تو اس کے ذرا کردار کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. اس میں بھی جو بنیادی طور پر بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اسلامی روایت میں قانون سازی کی روایت بہت نئی تازہ ہے. صحیح. پہلے نہیں ہے. صحیح. نہ حکومت قانون سازی کرتی تھی. صحیح. قانون سازی کا تصور ریاست قانون سازی کرے یہ نہیں تھا. صحیح. اور جو فقہ کی کتابیں ہیں، جو مذاہب کی کتابیں ہیں، وہ یوں سمجھے کہ ایک علمی ورثہ ہے. صحیح. اس میں اختلافات کا ان کی بنیاد پہ عثمانی دور میں اور کچھ ادھر شمالی افریقہ میں کوشش ہوئی کہ کچھ کوڈز بنا دی جائیں. صحیح. جو کوڈ جیسے فتاوی عالمگیری ہے، صحیح، یہ ان معنوں میں کوڈ نہیں تھے جو جدید دور کا ہے. صحیح. مثلا فتاوی عالمگیری کا جو آغاز ہوا وہ اس ضرورت سے ہوا کہ مختلف جو کورٹس ہیں وہ مختلف فتوے دے رہے ہیں، تو اس سے یکسانیت نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. یا ان کو علم نہیں ہے. تو عالمگیر کے اورنگزیب عالمگیر کی صدارت میں یہ ایک جو علماء کا کمیٹی بنی، انہوں نے صرف یہ کیا کہ مفتہ بہی اقوال، یعنی وہ قوانین جن کو تمام علماء سمجھتے ہیں کہ اس پہ عمل ہونا چاہیے. صحیح. تو وہ انہوں نے اکٹھے کر دیے. صحیح. اچھا، اس میں بھی اختلافات موجود ہیں، یعنی ہر مسئلے پہ کئی اقوال ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اس میں اقوال ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ جب مسئلہ آئے گا عدالت میں تو یہ قاضی فیصلہ کرے گا کہ کیا کون سا حکم لگتا ہے. آج کل کہتے ہیں کون سی دفعہ لگتی ہے. صحیح. وہ حکم لگتا تھا. صحیح. تو وہ عدالت کا کام تھا. صحیح. اچھا، عدالت کا کام یہ نہیں تھا کہ ملک میں ایک قانون ہو. صحیح. یہ ریاست چاہتی تھی. صحیح. اچھا، اب جو جدید دور ہے اس میں ہمارے ہاں بھی جو قانون کا جس کے پیراڈائم میں، جس کے ریفرنس میں، فریم آف ریفرنس میں آپ کام کر رہے ہیں وہ کامن لا ہے. صحیح. وہ فقہ نہیں ہے. صحیح ہے. جو دوسرے ممالک ہیں اس میں سول لا ہے. صحیح. جو بھی کالونیل پیریڈ کی ہو. صحیح. اچھا، ہمارے ہاں جو عدالت کا سسٹم ہے یہ بھی وہ کامن لا کا سسٹم ہے یا سول لا کا سسٹم ہے. اسلامی قانون میں اپیل ہوتی تھی، دفاع ہوتے تھے، لیکن اس طرح درجے نہیں تھے کہ آپ 30 سال تک ایک مقدمے کا ویٹ ہی کرتے رہیں. جی. دوسرا چیز یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت ہو جی یا شرعی ایپلیٹ بینچ ہو. صحیح. یہ اسی پیرامیٹر میں کام کر رہے ہیں جو کامن لا کا ہے. صحیح. اچھا، اب اس میں کیا ہے کہ جب یہ حدود لاز بنے تو اس وقت ضرورت پیش آئی تو وفاقی شرعی عدالت بھی قائم ہوئی. صحیح. کیونکہ حدود لاز
بالکل مختلف قسم کے قانون تھے صحیح. جو کامن لاء کے نہیں تھے. صحیح. تو اس میں رہنمائی شریعت جاننے والوں کو ضروری تھی. شریعت سے ہونی چاہیے. جی. لیکن اس کی کوڈیفیکیشن جو ہوئی، صحیح. جو میرے علم کے مطابق اسلامی نظریاتی کونسل کا ہی ڈرافٹ تھا، صحیح. وہ فقہ کی کتابوں کو انگریزی میں ترجمہ کر دیا. اچھا. صحیح. اب وہ ججوں کے لیے بڑی مشکل تھی. صحیح. مثلا جج کے لیے یہ کہنا کہ اگر اس نے یہ جرم کیا ہے تو اس کی یہ سزا ہے. صحیح. اچھا، اب جو قاضی دیکھے گا، جو جدید دور کا جج دیکھے گا جی. کہ حالات جو اس کے ہیں وہ الگ ہیں. وہ تو الگ ہیں. جی. وہ تو اس کو تو میں اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتا. صحیح. تو چونکہ دوسری سزا کا کوئی آپشن نہیں ہے تو بری کر دے گا. صحیح. درمیان میں کوئی وہ ایریا ہی نہیں ہے. اچھا، جو جدید دور کا ہے اس میں قاضی کا، جج کا ایک رول ہے. صحیح. وہ دوسرے فیصلوں کو ریٹرن، بلکہ کامن لاء میں تو وہ پریسیڈنٹ بنتا ہے، نظیر بنتا ہے جو اس نے صحیح. فیصلہ کیا ہے، اور آئندہ والے اس کے اسی میں سے فیصلے دیتے ہیں اس کی بنیاد پہ. اگر اس سے اختلاف ہو تو اس کو پوری طرح کرنا پڑے. تو نتیجہ کیا ہے کہ اگرچہ قانون شہادت بھی آ گیا، صحیح. لیکن گواہی کا جو ڈیفینیشن، تصورات جرائم کے اور اس کے نکاح و طلاق کے، صحیح. وہ سارے کے سارے کامن لاء کے جاری ہیں. صحیح. اور اس کے تحت اس کو آپ نے، اچھا اس میں مثلا ایک مثال میں جی. شریعت اپیلیٹ بینچ ہو یا ہائی کورٹ ہو، صحیح. جب کوئی شریعت کا مسئلہ آئے گا تو فقہ کی کتابوں سے زیادہ جو پریسیڈنٹ ہیں جو فیصلے ہوئے ہیں، جی بالکل، ان کو اہمیت حاصل ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو جب تک آپ اس سے واقف نہیں ہیں صحیح. یا ان کے حوالے سے بات نہیں کرتے تو اس وقت تک وہ اس پیراڈائم میں فٹ نہیں بیٹھتا. صحیح. تو اس کی وجہ سے بہت ساری دقتیں، بہت ساری مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. صحیح. اور ان کو مسائل کو حل کرنے کے لیے، جیسا کہ اس وقت جب یہ کمیشن بنا تھا اسلامائزیشن کا، جی. وہ بہت جلدی میں انہوں نے بہت سارے فیصلے کیے. لیکن میرا خیال ہے اس کو بیٹھ کے بات کرنی ہوگی کہ چونکہ فقہ کے لیے یہ نیا تجربہ تھا. صحیح. اس لیے اس کا کوئی نہ کوئی آپ کو ڈھانچہ، کوئی فریم آف ریفرنس بنانا ہوگا. صحیح. وہ فریم آف ریفرنس، مثلا یہ بات لمبی ہو جائے گی. جی. جب ایک انسان شکایت لے آتا قاضی براہ راست اسے شکایت کنندہ سے بات کرتا تھا. ایسے ہی ہے، مدعا اور مدعا علیہ دونوں موجود ہوتے ہیں. مدعی اور مدعا علیہ دونوں ہوتے تھے. اچھا، اب جو ہے یہ مدعی اور مدعا علیہ پہلے وہ رپورٹ درج کراتے ہیں، پولیس آ گئی درمیان میں، جیسے ایف آئی آر. جی. اچھا، ایف آئی آر میں وہ کہانی قانون کی زبان میں آتی ہے، بلکہ وہ قانون کی سٹوری ہو جاتی ہے. صحیح. وہ جو اصل کہانی ہے جی. وہ اب دفعات کی شکل میں آ جاتی ہے. صحیح. اب یہ دفعات جو ہے نا، یہ ہر عدالت میں اگر وہ اس سے اختلاف کرتی ہے تو وہ جو نئی دفعہ لگاتی ہے اس کی وجوہات بیان کرتی ہے. صحیح. تو چنانچہ اس کی کہانی ایک طرف رہ جاتی ہے اصل. صحیح. اور یہ قانونی پیچیدگیاں یہ آ جاتی ہیں. صحیح. اچھا، پھر اس میں جو سب سے بڑا ہماری سسٹم میں نقص ہے کہ قانون شہادت موجود ہے. صحیح. لیکن قانون شہادت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں گواہ پہ پورا انحصار ہے. صحیح. اور گواہ کا بھی دیانتدار ہونا لازمی ہے. اس لیے تزکیۃ الشہود اور یہ سارا. جی. تو اب تو وہ عدالت کے باہر کھڑے ہوتے ہیں جن سے آپ گواہی لے لیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی آپ کی جو ٹریننگ ہے انویسٹیگیشن کی، صحیح، پولیس کے ذریعے، فورینسک میں میڈیکل کے ذریعے، جی، وہ اس پیمانے کی نہیں ہے جیسے یہ چاہتا ہے. جی، یعنی جتنی سزائیں سخت ہیں جی، اس کے لحاظ سے یہ بھی بہت ہی پروفیشنل ہونی چاہیے. صحیح، وہ بہت کمزور ہے. صحیح، چنانچہ ججز کے لیے بھی مشکل ہے، صحیح، وکیلوں کے لیے بھی مشکل ہے، صحیح، اور پھر لوگوں کے لیے جو اس کے شکار ہیں یا تو 30 سال چلنے کے بعد وہ جب اپیل میں آتا ہے تو اپیل میں آپ نئے سرے سے مسئلے کو نہیں کھول سکتے، یا تو واپس بھیجیں. جی، جو نیچے سے عدالتوں سے آیا ہے آپ اسی کے اوپر بات کریں گے. صحیح، تو نتیجہ کیا ہے کہ اگر اس میں جھول ہے کہیں صحیح، تو وہ بندہ بری ہو جاتا ہے.
وہ جو جس کی جو قتل ہوا ہے اس کو جو ہے وہ کیا سزا نہیں مل پا، اس کو جو ہے وہ نہیں مل پاتا. سزا تو چھوڑیے، مقتول تو قتل ہے موجود، ہاں صحیح، لیکن کوئی قاتل نہیں ملتا. کئی بار ملتا. بہت خوبصورت گفتگو سر آپ نے فرمائی. یہی وہ بنیادی چیلنجز ہیں میرے خیال میں کہ جن کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. یہ یعنی جدید دور کے مطابق قانون سازی اور وہ چیلنجز کہ جو اسلامی لا کو جو ہے وہ اسلامک لا کو آج عدالتوں میں پیش ہیں، ہم جانے کن مسائل میں الجھ گئے ہیں، ہم جانے کس طرف جو ہے اپنی صلاحیتیں جو ہے وہ ان کو خرچ کر رہے ہیں، اور لا حاصل ہے ان سے کوئی حاصل حصول بھی نہیں ہوتا سوائے انتشار کے، فساد کے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ناظرین کرام مشترکہ جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ اسلامی علماء کا مشترکہ مسئلہ ہے کہ وہ سب مل کے ایسے قوانین بنائیں کہ جو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوں، ایسے اجتہادات کریں کہ جس میں لوگوں کے جو عام مسائل ہیں وہ حل ہوں، وہ ان کو جو پریشانیاں ہیں ان سے نجات ملے. ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، آپ کے ہم شکر گزار ہیں. اور ناظرین کرام آپ نے پروگرام سنا. ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے نئے دریچے جو ہے وہ کھولیں اور نئے زاویے سے آپ کو سوچنے کی دعوت دیں کہ دیکھیں یہ بھی ہمارا ایک مشترکہ چیلنج موجود ہے کہ ہم نے پورا اسلامک سسٹم جو ہے اس کو ری اسٹیبلش کرنا ہے، ایک طرح سے جدید قوانین کی روشنی میں، جدید جو ہے وہ قوانین سے ہم آہنگ کرنا ہے ان کو. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں مشترکات کو پھیلانے اور چیلنجز کو سمجھنے کی توفیق دے.